پہلا کرنتھیوں 16واں باب 9ویں آیت، کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے اور مخالف بہت سے ہیں۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہاں پہ پالوس رسول کرنتھیوں کے خط میں جو ہے فرماتا ہے، پہلا کرنتھیوں 16واں باب اس کی 9ویں آیت ہم نے دیکھی ہے، وہ کہتا ہے کیونکہ میرے لیے ایک وسیع، سبھی بولیں ایک وسیع اور کیا کھلا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے، مگر کیا ہے، اور مخالف۔ اب سنیے گا، وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک وسیع دروازہ کھل چکا ہے، ایک کارآمد دروازہ کھل چکا ہے، خدمت بڑی پھا رہی ہے، خداوند کا پاک کلام جو ہے وہ بڑا ترقی پا رہا ہے، خداوند کو جلال مل رہا ہے، جہاں کہیں پالوس کہتا ہے میں جاتا ہوں وہاں پر خداوند کو جلال ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرے لیے بڑے دروازے کھل گئے ہیں، اور اب جس دروازے کی وہ بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے، لیکن کیا ہے، مخالف۔ اچھا، جب بھی ہمارے لیے دروازے خدا کھولتا ہے نا برکت کے، جب بھی خدا معجزات کے دروازے ہمارے لیے کھولتا ہے، جب بھی خدا ہمارے لیے اپنی قدرت کے دروازے کھول دیتا ہے، جب بھی خدا ہماری زندگی میں شفا کے دروازے کھولتا ہے، کاروبار کے دروازے کھولتا ہے، جب بھی خدا ہماری زندگی کے اندر اپنے معجزات کے دروازے کھول دیتا ہے، تب کیا ہوتا ہے، مخالف بہت سے، دشمن اٹھ کھڑے۔ دشمن کو پسند نہیں ہے نا کہ دروازے کھل جائے، دشمن یہ پسند نہیں کرتا کہ خدا آپ کے لیے گیٹس اوپن کرے، دشمن یہ پسند نہیں کرتا کہ خدا آپ کے لیے دروازے کھول دے، وہ ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے، لیکن خدا کی قدرت یہ کرتی ہے کہ وہ ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے۔ دشمن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ان بند دروازوں کو، کھلے ہوئے دروازوں کو کیا کرنا چاہتا ہے، بند کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں وہ اسحاق کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اسحاق جب جرار میں پہنچا تو اس نے وہاں پہ کھیتی باڑی کرنا شروع کی، اور خدا نے اسے 100 گنا پھل دیا، اور پھر اس نے کیا کیا کہ جرار کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے، اور پھر اسے وہاں سے نکالا۔ پھر اس نے اس علاقے میں جتنے بھی اس کے باپ کے زمانے میں کنویں کھودے گئے تھے، دشمن نے ان میں مٹی ڈال دی ہوئی تھی، اسحاق نے وہ کنواں کھولا، دشمن نے آگے پھر بند کر دیا، اسحاق نے ایک اور کنواں کھولا، دشمن نے وہ بھی بند کر دیا، اسحاق بار بار کنویں کھولتا رہا اپنے لیے۔ دیکھیں بہت دفعہ خدا ہمارے لیے کنویں کھول دیتا ہے، خدا ہمارے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن دشمن اسے کیا کرے گا، بند کرے گا۔ دشمن کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہ برکت بات ہے، خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے لیکن دشمن اسے بند کرنا چاہتا ہے۔ اب پالوس رسول یہاں پہ افسس کی کلیسیا میں ہے، اگر اس سے اوپر آپ پڑھ لیں تو آپ کو یہ 8ویں آیت میں مل جائے گا، 9ویں آیت آپ نے پڑھی ہے، 8ویں آیت میں لکھا ہے، پالوس کہتا ہے لیکن میں عید پینتیکوس تک افسس میں رہوں گا۔ اب یہاں پہ وہ کس جگہ پہ ہے، وہ خط کرنتھیس کو لکھ رہا ہے، کرنتھیوں کو وہ اپنا پہلا لیٹر لکھ رہا ہے، لیکن وہ ہے افسس میں۔ اب افسس میں وہ موجود ہے، اور خط جو ہے وہ کرنتھیوں کو لکھ رہا ہے، اور کرنتھیوں کی کلیسیا کو وہ بتا رہا ہے کہ میرے لیے یہاں پہ افسس میں بڑے دروازے کھل گئے ہیں، میرے لیے افسس میں خدا نے برکت کے خدمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ اب افسس میں اگر اعمال کی کتاب پڑھے تو وہاں پہ آپ کو اس کی افسس کے اندر خدمت نظر آئے گی، اعمال کی کتاب میں نظر آئے گا کہ پالوس رسول جب افسس میں خدمت کر رہا تھا تو وہاں پہ ارتمس کی دیوی کو جو ہے وہ مانا جاتا تھا، پوجا جاتا تھا، تو پالوس رسول جو ہے وہ بڑی دلیری سے اس کے خلاف ہی منادی کرتا رہا، اور بہت ساری زندگیاں جو ہے افسس دیوی کو چھوڑ کر خداوند یسوع کے پیروکار بن گئے۔ ارتمس دیوی جو ہے اس کے پیچھے جو اسپرٹ سی وہ پالوس رسول کے خلاف ہو گئی۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں مخالف بہت سے ہیں، اور پھر وہاں پہ بہت سے جادوگر تھے جنہوں نے خداوند یسوع کو قبول کر لیا، خداوند یسوع کو اپنی زندگی دی، اور بتایا جاتا ہے، اعمال کی کتاب پڑھے تو افسس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ان کتابوں کا جو جادوگر استعمال کرتے تھے حساب لگایا جائے تو ان کی قیمت کا
کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا تھا. وہ سارا حصص کا علاقہ جو ہے وہ جادوگری سے بھرا ہوا تھا. لیکن پولس رسول جب وہاں پہ جا کے منادی کرنے لگا تو خدا اس کے لیے دروازے کھولتا جا رہا تھا خدمت کے. خدا اپنے جلال کے, اپنی برکت کے, اپنی قدرت کے دروازے پولس کے لیے کھولتا جا رہا تھا. اور وہاں پہ بڑی زندگیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی, بڑے لوگ بدلتے جا رہے تھے. پولس کرنتھیوں کو بتاتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں ملنے کے لیے فوری چلا ہوں. وہ کہتا ہے اگر اس کو اوپر پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. وہ بتاتا ہے کرنتھیوں کے خط کو, کرنتھیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کے پاس آؤں, کرنتھیوں کی کلیسیا کو آ کو ملوں اور کرنتھیوں کی کلیسیا میں جو ہے خدمت کر سکوں. کہتا لیکن یہاں پہ ایک بڑا وسیع اور کارآمد دروازہ کھل چکا ہے اور مجھے ابھی اتنے پینتیکوست تک یہاں پہ رہنا ہے اور اس کھلے ہوئے دروازے کے ذریعے سے خداوند کا کام کرنا ہے. مخالف بہت سے, کئی جادوگر پولس رسول کے خلاف کھڑے ہوئے ہوئے تھے. دیکھیں پولس رسول کی مخالفت بڑی تھی. یہودی لوگ جو ہے پولس رسول کی مخالفت کر رہے تھے, رومی جو تھے وہ پولس رسول کی مخالفت کر رہے تھے, بہت ساری زندگیاں پولس رسول کی مخالفت کر رہے تھے. اور صرف وہی نہیں, ابلیس پولس رسول کے خلاف تھا کہ جو منادی پولس رسول کرتا ہے اس سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں. وہ پولس رسول کے لیے ہر طرح کے دروازے بند کر دینا چاہتا تھا, لیکن خدا پولس کے لیے دروازے کھولنا تھا. اسی لیے جو اگر 16ویں باب کی پہلی آیت پڑھیں تو پہلی آیت میں وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ چندے جمع کرو. تمہاری کرنتھس کی کلیسیا جو ہے وہ ہدیے اکٹھے کرنا شروع کر دے. میں تمہارے پاس آؤں گا, جو دروازے خدا نے کھول دیے ہم ان ہدیوں کو اس علاقوں میں استعمال کریں گے جو دروازے خدا نے ہمارے لیے کھول دیے ہیں. ہم لوگوں کی ہیلپ کریں گے کہ اور زندگیاں خداوند کے پاس آ جائیں اور زندگیاں خداوند کو قبول کریں. وہ کرنتھیوں کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ ہدیے اکٹھے کرو تاکہ خداوند کا جو دروازے خدا نے کھولے ہیں ہم کھلے دروازوں سے داخل ہو کے خداوند کا کام کرتے جائیں. تاریخ گواہ ہے کہ خدا نے بڑے بڑے لوگوں کے لیے, بڑی بڑی زندگیوں کے لیے دروازے کھولے. خدا آج بھی دروازے کھولے. کیا خدا آپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ کیا خدا آپ کے لیے شفا کے دروازے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ آپ کے لیے معجزات کے دروازے کھولتا ہے کہ نہیں کھولتا؟ وہ کھولتا ہے. کئی دفعہ ہمارے لیے دروازے بند ہوتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کئی دفعہ زندگی میں حالات پریشانیاں بڑی آ جاتی ہیں, بیماریاں, تکلیفیں, دکھ, حالات بڑی بری طرح سے ہماری زندگی میں, خاندان میں کام کر رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ دروازے بالکل بند ہو جاتے ہیں, لیکن خدا سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی دروازے کے لیے بند ہے, لیکن وہی خدا ایک وقت آتا ہے ہمارے لیے کیا کر دیتا, پھر دروازوں کو کھول دیتا. بنی اسرائیل کے لیے بھی خدا نے جو ہے دروازہ کھولا تھا نجات کا, رہائی کا. جب بنی اسرائیل قوم جو ہے مصر کی غلامی میں تھے, خدا نے ان کے لیے دروازہ کھولا. خدا نے موسیٰ کو بھیجا اور موسیٰ نے جا کے وہ بنی اسرائیل کی رہائی کا سبب بنا, ان کی نجات کا سبب بنا. اور پھر خدا نے اپنے بڑے سبت اصحاب کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو مصر میں سے نکالا اور خدا ان کو جو ہے ملک کنعان میں لے جانا چاہتا تھا. کہاں پہ لے جانا چاہتا تھا؟ مصر سے نکال کے کہاں پہ لے کے جانا چاہتا تھا؟ ملک کنعان میں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مصر سے ملک کنعان کا سفر جو تھا وہ صرف 11 دن کا تھا. کتنے دن کا تھا؟ اگر استثنا کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. جب بحر قلزم 2 حصے ہوا نا تو اس سے آگے جب انہوں نے سفر کیا ہے, آئیے اس کو پڑھیں گے. استثنا کی کتاب پہلا باب اور اس کی دوسری آیت. جب وہ مصر میں سے نکلے تو 8 دن ان کو لگے ہیں بحر قلزم تک پہنچتے. اور پھر بحر قلزم کراس کیا, آگے سارے حورب کوہ سینا کا علاقہ تھا. بحر قلزم سے آگے سارے کوہ سینا کا علاقہ تھا. اور پھر وہ وہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا ہے, وہاں پہ خدا کے لیے قربانیاں چلائی ہیں. اور استثنا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے کوہ شہید کی راہ سے حورب سے قادس برنے تک 11 دن کی منزل ہے. قادس برنے تک کتنے دن کی منزل ہے؟ 11 دن. اچھا, قادس برنے جو ہے یہ وہ علاقہ تھا جس کے قادس برنے جو ہے جہاں پہ اس کا اینڈ ہوتا تھا, وہاں پہ ایک گیٹ تھا قادس برنے کا, جس سے آگے جو ہے ملک کنعان شروع ہو جاتا تھا. اب یہاں پہ بائبل ہمیں استثنا کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی دوسری آیت میں بتاتی ہے کہ حورب کے پہاڑ سے لے کے
कादिश बनने तक 11 दिन का सफर था और 11 दिन में ये पहुंचने वाले थे, लेकिन इन्होंने हुरब के पहाड़ पे कुर्बानियां चढ़ाई, इसलिए जो है ये कुछ वहां पे गुजारने के बाद, खुदावंद की हजूरी में ठहरने के बाद ये आगे बढ़े और इनको काफी अर्सा फिर लगा वहां पे पहुंचते, शायद ये साल 1.5 साल में वहां पे पहुंचे हो कादिश बनने में। और जब ये पहुंच गए, देखिए खुदा इनको मुल्के कुनान में लेके जाना चाहता था। और मुल्के कुनान जो है, अगर हमने बाइबल के इस हिस्से के मुताबिक पढ़े तो ये 11 दिन में वहां पे पहुंच जाते, लेकिन बाइबल आपको बताती है कि बाइबल बताती है कि ये 40 साल में वहां पे पहुंचे हैं। 40 साल ये बियाबान में फिरते रहे, जबकि सफर कितने दिन का था? 11 दिन का सफर था। और ये कितने साल में वहां पे पहुंचे हैं? बहुत दफा हमारा यही हाल होता है कि हम बहुत अपनी बरकतों के बहुत करीब होते हैं, लेकिन उन्हीं बरकतों के जिनके हम बहुत करीब होते हैं हमें साल हर साल लग जाते हैं उनको हासिल करते करते। अब 11 दिन में इन्होंने कादिश बरने से गुजर कर आगे मुल्के कुनान में पहुंच जाना था, लेकिन 40 साल में ये क्यों पहुंचे? आइए इसको देखेंगे आज। अगर इस इस्लाही की किताब आप उसके पहले बात और उसकी 19 आयत को देखें तो यहाँ पे हमें कुछ मिलता है, ये पढ़ते हैं। और आप खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक हुरब से कूच करके उस बड़े और हौलनाक बियाबान में से होकर गुजरे जिसे तुमने अमोरियों के कोसानी मुल्क के रास्ता में देखा। फिर हम कादिश बरने में पहुंचे, वहां मैंने तुमको कहा कि तुम अमोरियों के कोसानी मुल्क तक आ गए हो जिसे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। देख उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया है, तो तू चाह और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है तू उस पर कब्जा कर और खौफ न खा, हर आसान हो। 31 आयत में पढ़ेंगे। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदावंद तेरा खुदा तेरे इस जगह तक पहुंचने तक सारे रास्ता जहां जहां तुम गए तुमको उठाए रहा। तो भी इस बात में तुमने खुदावंद अपने खुदा का यकीन ना किया जो राह में तुमसे आगे तुम्हारे वास्ते डेरे डालने की जगह तलाश करने के लिए रात को आग में और दिन को अब्र में होकर चला ताकि तुमको वो रास्ता दिखाए जिससे तुम चलो। अब यहां पे आप देखते हैं खुदा जब बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी में से निकाल के लेके आया तो उनको कितने दिन में वहां पे पहुंचना था जी? 11 दिन। लेकिन वो कितने दिन में पहुंचे, कितने सालों में पहुंचे? 40 साल। अच्छा सुनिएगा, वो उस मुल्क तक बहुत जल्द पहुंच गए थे। बार बार बाइबल यहाँ पे कादिश बनने के बारे में बताती। कादिश बनने ऐसी जगह थी जिससे आगे मुल्के कुनान शुरू हो जाता था। अब वो कादिश बनने तक बहुत जल्द पहुंच गए। अब जब कादिश बनने के पास पहुंचे तो वहां पे पहुंच के अब एक दरवाजा था जिससे अंदर दाखिल होकर उनको मुल्के कुनान में पहुंच जाना था। उससे पहले मूसा ने क्या किया? मूसा ने कहा हम 2 जासूसों को अभी हमने अंदर से चले जाना, इस मुल्क पे हमने कब्जा कर लेना है। हम पहुंच गए वहां पे, इस मुल्क पे हमने कब्जा कर लेना है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मुल्क के अंदर जाएं, हम जो है अपने कुछ लोगों को भेजते हैं जो इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करेंगे। तो उन्होंने कितने जासूस भेजे थे? अंदर 12 जासूस भेजे थे। मूसा ने कादिश बनने के दरवाजे पे खड़े होकर कहा कि अंदर जाओ और जाके अंदर का हाल दरियाफ्त करके आओ कि अंदर हम किस तरह से इस मुल्क पे कब्जा कर सकते हैं। अब मूसा जो है उसने जैसे 12 जासूसों को भेजा, 12 जासूस अंदर गए हैं और 12 जासूस अंदर का सारा हाल दरियाफ्त करके लौटे हैं और उन्होंने बाहर आके मूसा को क्या खबर दी है? अब बाहर मुल्क के कुनान के गेट के बाहर जो है मूसा जो है अपनी सारी कौम को, बनी इस्राएल कौम को लेके खड़ा है। उन्होंने अंदर जाना है। अब 12 जासूस बाहर आ गए हैं और उनमें से 12 आके क्या खबर देते हैं? जोशुआ और कालेब उन्होंने पॉजिटिव खबर दी, 10 जो थे उन्होंने नेगेटिव खबर दी। उन्होंने कहा नहीं मूसा, इस गेट से जो है वापस मिस्र की तरफ ही चले जाते हैं, हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर उनके कद बड़े बड़े हैं। मूसा वो तो जंगी मर्द है, वो पैदाइश ही से जंगी मर्द जो है वो दिखने में आते हैं। तो मूसा हमारा उनके साथ लड़ना मुश्किल है, हम उनके सामने टिड्डे से मालूम होते हैं। मूसा हम उनसे नहीं लड़ सकते, वो जंगी मर्द है और हम जो है चरवाहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते।
موسیٰ ہم واپس لوٹ جاتے ہیں. سو خدا کو یہ بات پسند نہیں آتی. خدا ان کو قادس بننے کے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے دیکھیں ہم کئی دفعہ پالوس کہتا ہے کہ میرے لیے ایک دروازہ کھل گیا ہے لیکن مخالف بہت سے ہم میں سے اکثر دروازے تک پہنچ جاتے ہیں. بنی اسرائیل قوم بھی جو ہے چند مہینوں میں وہ اس ملک کے قریب پہنچ گئی ہے, دروازے پہ پہنچ گئی ہے. اب دروازے سے اندر داخل ہونا تھا, وہاں پہ جو ہے ان کے پرابلم شروع ہو گئے. اب دروازے کے اندر جانے کی بجائے وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم اس ملک پہ قبضہ کر ہی نہیں سکتے. اگر گنتی کی کتاب پڑھیں گے تو گنتی کی 14ویں باب میں ہمیں ملتا ہے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. 14ویں باب کی پہلی ہے. تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے یا کاش اس بیابان ہی میں مر جاتے. خداوند کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے. کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے آؤ ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں. تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اونٹے منہ ہو گئے اور نون کا بیٹا یشو اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا ہاتھ دریافت کرنے والوں میں سے تھے اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا ہاتھ دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے. اگر خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد رہتا ہے ہم کو دے گا. فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو. وہ تو ہماری خوراک ہے, ان کی پناہ ان کے سر پر سے جاتی رہے گی اور ہمارے ساتھ خداوند ہے سو ان کا خوف نہ کرو. تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ان کو سنسار کرو. اس وقت خیمہ جتھما میں سب بنی اسرائیل کے سامنے خداوند کا جلال نمایاں ہوا. اب یہاں پہ ساری بنی اسرائیل ایک طرف ہو گئی ہے. اب وہ کہتے ہیں ہم اس ملک کے اندر نہیں جا سکتے جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے, جس کے پھل بڑے مزے کے ہیں, جہاں پہ خدا ہمیں لے جانے کو تھا. اب دیکھیں وہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نہیں, یہ قوم تو ہمیں مار دے گی, ہمارے بال بچے ہمارے خاندان جو ہے ان کے لیے لوٹ کا مال ٹھہریں گے. موسیٰ ہم اندر نہیں جائیں گے. وہ چیخنے لگے, رونے لگے, کرانے لگے کہ موسیٰ ہمیں مصر میں واپس لے جا, لیکن ہم اس دروازے سے اندر ملک گناہ میں نہیں جائیں گے. جوشوا کہنے لگا, یشوع کہنے لگا, وہ کہنے لگا کہ نہیں, خدا نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا, ہم اندر چلتے ہیں, خدا ان سے ان کی پناہ چھین لے گا اور یہ ہمارے سامنے سے بھاگیں گے. لیکن کسی نے ان کی بات کا یقین ہی نہیں کیا. ساری قوم ایک طرف ہو کے پتہ کیا کہنے لگی, وہ کہنے لگی اس کو یشوع کو اور کالب کو جو ہے سنسار کرو, ان کو بھی مار دو. پھر انہوں نے موسیٰ کو چھوڑ دیا اور لیڈر بنا لیے اور ان کو کہا کہ ہمیں مصر میں واپس لے جاؤ. اور آپ کو پتا خدا کو یہ بات ناپسند آئی تھی. جو خدا ان کو دروازے تک لے آیا, کیا وہ خدا ان کو دروازے کے اندر نہیں لے جا سکتا تھا؟ لے جا سکتا تھا, لیکن وہاں پہ دروازے کے باہر ہی اصل میں جب ہم گیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں مخالف وہیں پہ. پالوس یہی تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے وسیع اور کارآمد دروازہ کھل گیا ہے, لیکن مخالف. تو اکثر ہم جب اپنی برکتوں کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں وہی موقع ہوتا ہے کہ برکتوں کے دروازے سے اندر داخل ہونے کا, لیکن دشمن ہمیں اندر داخل ہی نہیں ہونے دے گا. مخالف بہت سے ہیں, دشمن بہت سے ہیں. اب ان کا دشمن کون تھا؟ ان کا دشمن ان کا خوف تھا. یہ خوف کھا کے وہ ان کے تو قد بہت بڑے بڑے ہیں. ہم بھی کئی دفعہ اپنی برکتوں کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہیں سے ہم واپس ہو جاتے ہیں. آگے ہوا کہ سنیے گا آگے خدا جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے. 22ویں آیت گنتی کی کتاب 14ویں باب اور 22ویں آیت میں, چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اس بیابان میں دکھائے پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی, اس لیے وہ اس ملک کو جس کو دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے, اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہ پائے گا.
اب یہاں پہ جو ہے خدا کہہ دیتا ہے کہ میں نے تو اتنے بڑے معجزات مصر میں کر کے دکھائے ہیں، بیابان میں، اس سلسلے میں ہم نے پڑھا ہے کہ بیابان جو ہے یہ بڑا خطرناک ایریا تھا، بڑا خطرناک علاقہ تھا، لیکن خدا ان کو بڑی سلامتی کے ساتھ جو ہے قادس بننے تک، ان کے گناہ تک لے آیا، کوئی دشمن ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، اور خدا ان کو سلامتی کے ساتھ لے آیا۔ اور اب یہ وہاں پہ پہنچ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں دروازے پہ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس ملک کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم واپس جانا چاہتے ہیں، اور یہ بات خدا کو پسند نہیں آئی تھی۔ خدا نے کہا تم اور تمہاری نسل کبھی بھی اس ملک میں داخل ہی نہیں ہو پائے گی، 20 سال سے اوپر جتنے بھی ہیں، 20 سال سے لے کر 20 سال کے اوپر جتنے بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس ملک میں جانا نہیں پائے گا، تمہاری جو نئی نسل ہوگی وہ اس ملک میں جائے گی۔ گنتی ہی کی کتاب میں لکھا ہوا جو ہم پڑھیں۔ تو اس کے بعد ہوا کیا؟ آئیے استثنا کی کتاب دیکھتے ہیں، وہاں سے جو ہے یہ واپس لوٹے۔ استثنا کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں ہے، بلکہ 14ویں ہے۔ استثنا کی کتاب 2 باب اور 14ویں ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے اور ہمارے قادس بننے سے روانہ ہونے سے لے کر وادی زرد کے پار ہونے تک 38 برس کا عرصہ گزرا۔ اسی اثنا میں خداؤں کی قسم کے مطابق اس پشت کے سب جنگی مرد لشکر میں سے مر کھپ گئے۔ جو پہلی پشت تھی وہ ساری مر کھپ گئے۔ اب 38 برس ان کو لگے ہیں، دیکھیں قادس بنے، اس ملک تک پہنچ گئے ہیں، اب وہاں سے جو ہے وہ واپس لوٹے ہیں، بیابان میں پھرتے رہے ہیں، پھر 38 برس جو ہے وہ بیابان میں پھرتے رہے ہیں، اور 38 برس کے بعد یعنی 40 برس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے اسی جگہ پہ پہنچے۔ دیکھیں جس برکت کو وہ 40 سال پہلے حاصل کرنے لگے تھے، جس ملک کو 40 سال پہلے خدا ان کو دینے لگا تھا، وہ ملک 40 سال بعد انہوں نے حاصل کیا۔ بہت دفعہ ہمارا یہی حال ہوتا ہے، ہم خدمت میں آگے بڑھتے ہیں، ہم خداؤں میں آگے بڑھتے ہیں، ہم ترقی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم دروازے تک پہنچ جاتے ہیں جہاں سے خدا ہمیں لے جا کے اندر اور برکتیں دینا چاہتا ہے، وہ ایسی جگہ پہ ہمیں لے جانا چاہتا ہے جہاں پہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ ہم کئی دفعہ گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہیں پہ بڑبڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک رات کو میں عبادت کرتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹا، اور رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، 3 بجے کا ٹائم تھا، تو میں اپنے گھر، تب ہماری رہائش شچرا میں تھی، اور میں جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی طبیعت بڑی خراب تھی۔ تو میں نے، میری عادت کہ میں جب خدمت سے واپس گھر جاتا ہوں تو دعا میں بیٹھتا ہوں، تو پھر مجھے فیل ہوا کہ مجھے اپنی والدہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میں نے ان کو اپنے پاس بلا لیا، تو وہ جیسے ہی میرے پاس آئی کہتی کہ جاوید میرے لیے دعا کرو، جو ہے میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ تو میں نے دعا کرنا شروع کر دی، میں نے ان پہ ہاتھ رکھا، ان کی بیماری کو ڈانٹا، ان کی تکلیف کو، ان کے اسٹمک میں پین ہو رہی تھی اس کو ڈانٹا، اور پھر میں نے آنکھیں بند کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ خدا ان کی شفا آسمان سے آ رہی ہے۔ تو جیسے ہی خدا ان کی شفا آ رہی تھی تو ہم نے آمین کر دیا ہوا تھا، لیکن میری آنکھیں بند تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ خدا ان کی شفا آ رہی ہے، اور وہ شفا جو ہے میری والدہ پہ ٹھہرنے لگی ہے۔ تو ساتھ ہی والدہ نے آنکھیں کھولی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں ساری دنیا کو شفا دیتا ہے، مجھے کیوں نہیں شفا دیتا؟ میں اس وقت اتنی تکلیف میں ہوں، اتنی پریشانی میں ہوں، اور مجھے کیوں نہیں وہ شفا دیتا؟ میں نے اسی وقت اپنی والدہ کو کہا کہ بڑبڑانا بند کریں، یہ کہنا بند کریں کہ خدا شفا مجھے کیوں نہیں دیتا، وہ تو آپ کی شفا تو آسمان سے آ رہی ہے۔ دیکھیے بہت دفعہ ایسے ہی ہماری زندگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم کئی دفعہ دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، خدا ہمارے لیے معجزہ کرنے لگتا ہے، لیکن وہیں سے ہم بیابان میں پھر ٹرن ہو جاتے ہیں، پھر مڑ جاتے ہیں، بیابانی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بجائے دروازے کے اندر داخل ہو جانے کے ہم وہیں سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اس دروازے، برکت کے دروازے سے اندر نہیں جانا، وہیں سے ہم واپس ٹرن ہو جاتے ہیں، اور پھر 40 سال بعد گھومتے پھرتے یرو سے ہوتے ہوئے، پہلے قادس بننے سے گئے ہیں، پھر بعد میں وہ یرو سے ہوتے ہوئے جو ہے ملک گناہ تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں جو برکتیں ہم نے 40 سال بعد جو حاصل کرنی ہے، خدا کے حضور میں قائم رہے، بڑبڑائے۔ دیکھیں انہوں نے 10 بار بیابان کے اندر خدا پہ جو ہے نالش کی ہے، انہوں نے 10 بار جو ہے خدا کو برا بھلا کہا ہے، موسیٰ کے آگے شکایت کی ہے، 10 بار انہوں نے خدا کی توہین کی ہے، خدا پھر بھی ان کی برداشت کرتا ہے۔ بہت دفعہ
ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی برکتوں سے لیٹ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کئی دفعہ جو ہے اپنے ایمان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نے کدوں برکت دیں گے، پتہ نہیں کب سنے گا۔ وہی ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اپنی برکت کے قریب ہوتے ہیں۔ ہم بڑبڑائے نا اپنی زندگی میں کبھی بھی۔ اگر بنی اسرائیل اپنی برکتوں کو لینے میں، حاصل کرنے میں لیٹ ہوئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے ان کی بڑبڑا رہے ہیں۔ اب دیکھیں دروازے پہ پہنچ چکے ہیں اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اندر نہیں جا سکتے، جبکہ خدا کہہ رہا ہے خوف نہ کھاؤ، ڈرو مت، اندر جاؤ، اور میں نے اس قوم کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ خدا نے جو پہلے معجزے دکھائے تھے وہ کم تھے، کیا خدا اس قوم کو شکست نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا ہے، لیکن بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خوف کھا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں ہمیں اپنے دشمن سے فائٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنے دشمن سے لڑنا پڑتا ہے۔ دشمن ہمیں برکت کے دروازے کے اندر نہیں جانے دے گا، ہمیں اپنے دشمن سے فائٹ کرنی ہوگی۔ بنی اسرائیل کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ فائٹ کرتے، اپنے خوف سے لڑتے، اپنے ڈر سے، ڈر کی روح سے لڑتے اور ڈر کی روح کو زیر کرتے۔ ان کے جو بڑے بڑے قائد ہیں اس خوف کو اپنی زندگی سے ختم کرتے اور دروازے کے اندر داخل ہو جاتے۔ دیکھیں ہمیں یہ نہیں کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا، اور میں روح میں محسوس کر رہا ہوں آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں جو برکت کے دروازوں تک پہنچ چکے ہیں، آپ کے لیے وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں روح میں محسوس کر رہا ہوں آج یہ کلام ایسے نہیں ہو رہا، کئیوں کے لیے خدا نے اپنی شفا کے، کئیوں کے لیے خدا نے برکت کے، کئیوں کے لیے خدا نے خدمت کے دروازے کھول دیے، آپ میں سے کئیوں کے لیے خدا نے کلام کے دروازے کھول دیے، آپ میں سے کئیوں کے لیے خدا نے اپنی قدرت کے دروازے کھول دیے۔ اب دروازے سے اندر داخل ہونا ہے، وہاں سے ہم نے واپس، اگر واپس مڑ گئے تو کتنے سال پھرتے رہیں گے؟ 40 سال پھرتے رہیں گے، حاصل کچھ بھی نہیں ہونا۔ 40 سال میں ویسے ہی ان کی زندگی ختم ہو گئی، وہ سارے مر کھپ گئے جنہوں نے اس ملک میں جانا تھا، ان میں سے ایک بھی بندہ نہ جا سکا۔ پھر نئی نسل تھی۔ دیکھیں ہم ہی وہ نسل ہے جو ہم برکت کے دروازوں سے اندر داخل ہو جائیں، ہم ہی وہ، ہماری نسلیں نہیں، ہماری نسلیں تو داخل ہوگی، ہماری نسلیں تو برکت پائیں گی، لیکن ہم محنت کر لیں کہ ہم اپنی برکت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ہمیں جہاں پہ ہونا چاہیے تھا شاید ہم آج وہاں پہ ہیں نہیں۔ وجہ کیا؟ دروازے پہ آ کے واپس ہو گئے۔ ہر بار کوئی ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم دروازے پہ آ کے واپس چلے جاتے ہیں، دروازے پہ آ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں، پھر زندگی زیرو سے شروع ہوتی ہے، پھر ہم زیرو سے سفر شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا پھر پہنچتے 40 سال لگ جاتے ہیں۔ لیکن آئیے پولس رسول جیسا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے، لیکن مخالف بہت سے۔ آئیے اپنی برکتوں کے کھلے ہوئے دروازوں کے پاس فائٹ کرنا شروع کریں، اپنے دشمنوں سے لڑنا شروع کریں۔ دشمن کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، دشمن کتنے ہی زوراور کیوں نہ ہو، خداوند